نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامعہ محمدیہ کھیدو پورا کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں اس سے پہلے بھی شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو چکی. مئو میں پچھلے کچھ دنوں سے کھلے میدان میں بہت کم ایسا موقع نصیب ہوا ہے جب کسی دینی پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ محمدیہ کھیدو پورا کے ناظم اعلیٰ فیصل صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور مئو کے پرشاسن کی فیاضی ہے کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کی پرمیشن دی ہے اور مجھے کسی پابندی کے بغیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا آج موقع نصیب ہو رہا ہے. مجھ سے پہلے آپ نے شیخ شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ کا بہترین خطاب سماعت کیا
اور اس کے بعد ابھی مجھ سے پہلے سدھارتھ نگر کی سرزمین سے آئے ہوئے ہمارے انتہائی عزیز دوست شیخ نیاز فیضی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا۔ میں جس موضوع پر کچھ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت اہم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر ہماری توجہ بہت کم ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مدرسہ یا مئو میں جتنے بھی مدرسے یا ہندوستان میں جتنے مدرسے مدارس اسلامیہ جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس کا مقصد کیا ہے؟ ان مدرسوں کا پرپس کیا ہے؟ ان کا ادیشیہ کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساتی، یہاں کی کھاد سے انسان بنائے جاتے۔ مدرسے سے انسان بنتے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اسکول میں پڑھنے والا انسان نہیں بن رہا ہے؟ کیا کالج میں پڑھنے والا انسان نہیں بن رہا ہے؟ انسان تو سب ہے۔ تو وہ کون سی خاص بات ہے جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دل اور ایک ہوتا ہے شریر اور جسم۔ جسم کی خوبصورتی پر تو بہت محنت ہو رہی، دل پر کون محنت کر رہا ہے؟ بھئی آپ ہماری خواتین کو دیکھ لیں، ان کے میک اپ آئٹمز پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہر مہینے۔ پوری ایک انڈسٹری ہے میک اپ انڈسٹری۔ جو ہمیں شادی شدہ لوگ ہیں اس درد کو جھیلے ہوئے ہیں۔ کبھی خواتین اگر اپنے بیوٹی آئٹمز لینے چلی جائیں تو کتنے کا بل بنتا ہے؟ برانڈڈ جو ان کے آئٹمز آتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ بھئی کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ لپسٹک، یہ مسکارا، یہ فیس کریم، یہ فلا پاؤڈر، یہ الا، یہ بلا، کیا مقصد ہے اس کا؟ چہرے کو خوبصورت بنانا۔ نوجوان لڑکوں کی بات کیجیے آپ، بال میں لگانے والا جیل الگ آتا ہے صاحب، شیمپو الگ آتا ہے، چہرہ دھلنے والا فیس واش الگ آتا ہے، چہرے کی کریم الگ آتی ہے، باڈی کا موئسچرائزر الگ آتا ہے۔ کتنی انسان اپنے شریر پر کتنا خرچ کر رہا ہے، اپنے ظاہر پر کتنی محنت کر رہا ہے۔ بہت ان ساری کریموں، ان سارے پاؤڈروں، ان سارے آئٹم سے بہت فائدہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ آپ خوبصورت دکھنے لگیں گے، آپ ہینڈسم ہو جائیں گے، آپ اسمارٹ بن جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ کے چہرے کی خوبصورتی تو نہیں دیکھی جائے گی، آپ کی اسمارٹنس تو نہیں دیکھی جائے گی، آپ کتنے ہینڈسم ہیں اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارا شریر نہیں دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ اللہ کیا تو دل کی ویلیو ہے، دل کیسا ہے آپ کا؟ کہیں ایسا تو نہیں چہرہ بہت گورا چٹا بڑا خوبصورت بڑا میک اپ کر کے اپنے آپ کو چمکا لیا اور سینے میں جو دل ہے وہ دل بڑا گندا اور بڑا غلیظ ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ اللہ کے دل کی اہمیت، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ اچھا یہ کیوں بولا؟ دنیا میں انسان اگر ذلیل ہوتا ہے، آج ذلیل ہے کل عزت پا جائے، کل کے ذلیل آج بڑے معزز ہیں اور آج کے معزز کیا پتا کل ذلیل ہو جائے، مگر قیامت کے دن جو رسوا
بدنصیبی کا کیا ٹھکانا؟ اصل عزت قیامت کے دن کی عزت ہے اور اصل ذلت قیامت کے دن کی عزت ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ اللہ کیا کامیاب وہی ہوگا جس کا دل صاف ستھرا۔ ہم لوگ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہمارا ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پر زندگی کے تمام معاملات میں چلیں۔ اس مدرسے میں حدیث کی سب سے اعلیٰ کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ نیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی، یہ جو زبان سے لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں وہ سب میڈ ان انڈیا ہے اور نبی کی سکھائی دعا نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو سارے عمل کا دار و مدار نیت پر، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹاپ 3 نیکیاں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا، اللہ کی راہ میں بے تحاشا پیسہ لٹانے والا اور علم دین حاصل کرنے والا، یہ 3 نیکیاں کرنے والے ٹاپ 3 لوگ ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کے ذریعے جھلسائی جائے گی۔ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بڑھائی جائے گی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں بہت دولت لٹانے والا اور قرآن پڑھنے پڑھانے والا۔ کیوں؟ ٹاپ 3 نیکیاں تھی، پھر نیت گڑبڑ تھی، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، کہ ٹاپ 3 نیکیاں جہنم میں سب سے پہلے چلنے کا سبب بن جائے۔ یہ ہے دل کا معاملہ۔ دل کا معاملہ بہت خطرناک ہے میرے بھائی۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ آپ نے دلوں کی دنیا کو بدلا ہے۔ آپ کے صحابہ کو دیکھو، آپ کے صحابہ کو اپنے ظاہر کی، اپنے جسم کی، اپنے شریر کی فکر نہیں، اپنے دل کی فکر ہوا کرتی تھی، اپنے باطن کی فکر ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال کو دیکھو، وہ کون سے بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور جیسے تمام حبشی کالے ہوتے وہ بھی کالے تھے۔ بلال کالے تھے، ہماری اور آپ کی ڈکشنری کے حساب سے، ہماری اور آپ کی بول چال کے حساب سے وہ خوبصورت نہیں تھے، مگر بلال کے سینے میں جو دل تھا وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ بلال ایک خوبصورت دل کے مالک تھے، صحابہ کرام ایک خوبصورت دل کے مالک تھے میرے خیال سے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دل کو عربی میں قلب بولتے ہیں۔ قلب کے معنی کسی چیز کا پلٹنا، چونکہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، اسی لیے دل کا نام قلب پڑا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے۔ یہ دل ہی ہے جو بدل جائے تو انسان مومن سے کافر ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی کلمہ پڑھنے والا، توحید پر زندگی گزارنے والا، دل کی دنیا بدل جائے، دل میں اللہ کے بجائے غیر اللہ کی محبت آ جائے، دل میں توحید کی نفرت پیدا ہو جائے، دل میں شرک کی محبت پیدا ہو جائے، تو ساری زندگی ایمان پر زندگی گزارنے والا کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، جب تو نے ہم کو اسلام کا راستہ دیا ہے، توحید کا راستہ دیا ہے، اے اللہ دوبارہ ہمارے دل کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں کوئی کجی نہ پیدا ہو جائے۔ یہ دل ہے، یہ مدرسے
یہ دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے بنائے، دل پر محنت کرنے کے لیے مدرسے بنائے، یہ دلوں کے چکتسالے، یہ ودیالے نہیں، یہ دلوں کے چکتسالے، یہ دل کا علاج کرتا ہے۔ ایک دل کا علاج تو وہ کرتا ہے کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، وہ ظاہری طور پر دل کا علاج کرتا ہے، اور دل میں حقیقت میں ایمان کو بھرنا، توحید کو بھرنا، یہ ان مدرسوں کا مقصد ہے۔ اور یہاں جو ہمارے طلبا بیٹھے ہیں، جو اب علماء میں جن کی گنتی ہوگی، ان کو بھی میں کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے دل پر محنت کرنا، دل پر محنت کرنا۔ یہ دل بڑی نازک چیز ہے میرے پیارے ساتھ، لیکن اسی دل پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارے شریر میں ایک پارٹ آف باڈی ایسا ہے، ایک لوتھڑا ایسا ہے، ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے، وہ خراب ہے تو پورا شریر خراب ہے۔ وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ بالکل دستک دے چکا ہے، 3-4 دنوں کے بعد شاید جمعہ کو چاند نکل جائے، تراویح کی نماز۔ رمضان میں ہم سب سے میجر عبادت کون سی کرتے ہیں؟ تراویح نہیں، روزہ۔ سب سے میجر عبادت روزہ ہے نا، رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ پھر 2 مہینہ کے بعد دوسرا تہوار آئے گا، بقرعید کا، قربانی کریں گے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے یہاں تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ روزہ کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی۔ اور حج ایک بہت عظیم عبادت حج ہے۔ آج حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی من تقوی القلوب، اس کا بھی تعلق تقوی سے ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ آپ چہرے کے اعتبار سے بڑے دیندار ہیں، اگر دل میں گندگی بھری ہے تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ دل پر محنت کرو گے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دلوں کا معاملہ بہت گڑبڑ ہے، دل گڑبڑ ہے، ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں۔ اگر یہ دل کٹھور نہ ہوتے تو آج جنازوں کو دیکھ کر کے، میتوں کو دیکھ کر کے، مصیبتوں کو دیکھ کر کے، پریشانیوں کو دیکھ کر کے کم سے کم ہمارے دل پگھلتے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا۔ مگر بڑی بڑی مصیبتیں دیکھ کر کے بھی ہمارے دل نہیں پگھل رہے، کیوں؟ کیونکہ دل کٹھور ہو چکے۔ قرآن کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل چاہتے ڈائریکٹ اللہ کا حکم مان سکتے تھے، مگر انہوں نے اس میں سوال پر سوال ڈالنا شروع کیا، گائے کیسی ہو، ایسی ہو، ویسی ہو۔ وہ سوال کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ٹف کرتا چلا۔ بہرحال بڑی مشکل سے انہوں نے اللہ کے اس حکم کو مانا اور ذبح کیا۔ انہوں نے جب انہوں نے ذبح کر لیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کوئی لوتھڑا ایک مرے ہوئے انسان کی باڈی پہ لے جا کے مارو تو مرا ہوا انسان تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ ہمیں کس نے مارا ہے، اس کا قاتل کون ہے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اتنی بڑی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل سدھر جاتے، اصلاح کر لیتے، اپنی شرارتوں سے باز آ جاتے، مگر اتنا بڑا معجزہ، یعنی مردہ کھڑا ہو کر کے زندہ ہو گیا اور بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اے یہود
یہودیوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر بار بار جب پانی گرتا ہے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے چھپ جاتے ہیں. اے یہودیوں، تمہارے لیے تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہوتے. قرآن نے یہودیوں سے کہا مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہمارا دل کیسا ہے. ہمارا دل بھی یقیناً پتھروں سے زیادہ کٹھور. اگر یہ دل پتھروں سے زیادہ کٹھور نہ ہوتا، قرآن تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا. قرآن تو وہی ہے جس قرآن کو سن کر کے بڑے بڑے اسلام کے دشمن ایمان لے آئے. جس قرآن نے دلوں کی دنیا بدل دی. آج وہی قرآن پورا 30 پارے کا قرآن حافظ صاحب قرآن پورا قرآن تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر کے سنا رہے ہیں اور ہم پیچھے سن رہے ہیں. ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس کا مطلب تو قرآن وہی ہے. ہمارے دل نے قرآن کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارا دل اتنا کٹھور ہو گیا اس کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. دل سخت ہو گیا ہے. آج حالات یہ ہے چاہے آپ کا مئو ہو چاہے میرا بنارس، آپ مشاہدہ رکھتے ہیں بھیڑ اتنی ہوگی جگہ رکھنے پیر رکھنے کے لائق جگہ نہیں. کسی فلمی ہیرو کو بلا لیں، کسی ناچ گانے کا پروگرام رکھ لیں، آپ کو جگہ نہیں ملے گی. اور دینی پروگراموں میں آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے. جن چند اللہ کے بندوں کو اللہ توفیق دیتا ہے ان کے علاوہ کتنی مساجد کے پروگرام ہیں، دروس ہیں جہاں سامعین کی بڑی قلت ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے بیچارہ دور سے آیا ہوا مہمان ایک غلط میسج دے کے جاتا ہے کہ یہاں تو قرآن و حدیث کو سننے کا جذبہ. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ناچ گانے کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے موبائل کی پلے لسٹ میں آج گانے بھرے ہوئے ہیں، میوزک بھرے ہوئے ہیں. ہم قرآن کو کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیونکہ دل کٹھور ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ کٹھور دلوں کی نشانی ہے. یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں. اور جب غیر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑے خوش ہو کر کے بڑی واہواہی کرتے ہیں اور بڑے غور سے. ہم نے میرے بھائیوں کورونا کا دور دیکھا ہے. وہ دور دیکھا ہم نے تو کئی نسلوں نے نہیں دیکھا ہے. کورونا کا دور ہم نے دیکھا جس میں خانے کعبہ کا طواف رک گیا، نماز رک گئی، عیدین کی نمازیں گھروں میں پڑھی گئی، جمعہ کی نمازیں گھروں میں پڑھی گئی. لوگ سب میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہوئے. باپ کا جنازہ بیٹا باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں. حکومت نے نعرہ لگایا 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری. یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہے میرے بھائیوں. اتنی بڑی مصیبت تو شاید کئی نسلوں نے لگی. مگر کیا فرق پڑا کہ ہمارے زنا کے اڈوں میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری چوری بے ایمانی میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری عورتوں کی بے پردگی میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہمارے سماج کی بے راہ روی میں کوئی کمی نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ پہلے کی امتوں پر ہم جب مصیبتیں نازل کرتے تھے تو کیوں نازل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اے میرے نبی، ہم آپ سے پہلے کی امتوں کو ہم نے بہت ساری مصیبتوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑا جائیں، تاکہ وہ اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم. لیکن جب ہمارا عذاب آیا، مصیبت آئی، بیماری آئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے کہ گرانے لگتے، ان کا دل تو اور کٹھور ہو گیا اور سخت ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھو عزیز طلبا، جامعہ محمدیہ سے فارغ ہونے والے عزیز ہمارے فارغین، آپ کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں. دل سخت ہوگا تو جو قرآن آپ یہاں سے پڑھ کے جا رہے وہ بھی بھول جائیں گے. جو حدیثیں
آپ نے پڑھی اپنے اساتذہ سے، وہ بھی بھول جائیں. اللہ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان یہودیوں نے اللہ سے وعدے کر کے وعدے توڑ دیے، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. اور آگے فرمایا کہ اسی وجہ سے جو قرآن، جو اللہ کی کتاب ان کو دی گئی تھی، نسو حظم، اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، بھول گئے، وہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ کی کتاب.